आदाब। आप देख रहे हैं JKL विजन। मैं हूं सैयद नियाज शाह। खबर दिखा रहे हैं पुंछ से। पुंछ में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक बड़ा इजलास कृष्ण चंद्र पार्क पुंछ में मुनक्किद हुआ। यहां पर पार्टी प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ़ हुसैन बुखारी ने अवाम उन्नास से खिताब किया। इस मौका पर अपनी पार्टी के लोकल लीडरान के साथ साथ यूटी लेवल के लीडरान भी इस कन्वेंशन में शामिल हुए। भारी तादाद में अवाम इस जलसे में पहुंची थी। मर्द व ज़न तमाम लोगों ने इस इजलास में शिरकत की। साबिक़ MLA हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे की क़यादत में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। एशियन होटल पुंछ से अपनी पार्टी की जानिब से एक बड़ी रैली भी निकाली गई। इस रोड शो में सैयद अल्ताफ़ बुखारी के अलावा दीगर लीडरान ने भी शमूलियत की। इस मौका पर अल्ताफ़ बुखारी ने अवाम उन्नास से खिताब करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है, इसलिए तमाम लोगों को अपनी पार्टी का दामन थामना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35A को वापस लाना किसी पार्टी के बस की बात नहीं है। या तो सुप्रीम कोर्ट 370 को वापस ला सकती है और या पार्लियामेंट में ये डिसीजन लिया जा सकता है। लिहाजा जो लोग आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं उन पर ध्यान ना दिया जाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के एक बड़ा तबका पहाड़ी कबीले के मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि पहाड़ियों को उनका हक मिलना चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि पहाड़ियों को उनका हक दिलाने में तमाम तरह कोशिशें की जाएँ। अलावाजी उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम ओल्ड एज पेंशन 5,000 रुपये करेंगे। इसके अलावा बिजली और पानी फ्री देने की बात भी अल्ताफ़ बुखारी ने की। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए JKL विजन की ये मुफस्सिल रिपोर्ट। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣੇ ਦੇ ਅਲੀ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। 8 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣੇ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਣੀ ਪਈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 और 35A ਤੋੜੀ, तकरीबन सारे नेता जेलों से बंद करते। कोई भी पार्टी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, या दूसरी पार्टियां, कोई भी लोगों की गल नहीं सी कर रहे। लोग परेशान सी। लोगों के बीच एक चर्चा सी कि साडी नौकरियां भी गईयां, साडियां जमीनां भी गईयां। उस वक्त सारे नौजवानों को जेलों में बंद करता। कोई भी नेता किसी की गल नहीं कर रहा। उस वक्त अल्ताफ़ बुखारी साहब ये बाहर निकले। इन्होंने लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठे किया। इन्होंने कहा कि 370 टुट गई है, 35A टुट गई है, सानू बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। उहदे वास्ते ते सुप्रीम कोर्ट से लड़ांगे। लेकिन ये कभी रियासत जो तुसी जानते हो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम को लाके, डोगरा रूलर महाराजा गुलाब सिंह को लाके, महाराजा हरि सिंह तक ये वाहिद रियासत है जो अंग्रेजों ने गुलाम नहीं रही। इस रियासत को केंद्र सरकार ने तोड़ के 2 हिस्सियां करता, इहदा दर्जा कम कर दिता। रियासत ने तोड़ी, इनू यूटी बनाता, इहदा कैरोबार आर्मी के चीफ नू सिपाही बनाता। अल्ताफ़ बुखारी साहब ने तैयार किया कि असी स्टेट भी वापस लानी है। ये जरा नौजवानों के डर पैदा हो गया कि बाहर के लोग नौकरियां लेंगे। इधर वास्तव में जदोजहद इन्होंने की और नौकरियां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिल गया। इन्होंने लड़ाई इन्होंने लड़ी और एक करके दसिया। जो बरादरी है उससे महरूम हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। मैं कहूँगा आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर हमारे मुस्लिम बरादरान जो है अताब का शिकार हो रहे हैं। यहाँ तक कि नमाज की इजाजत भी नहीं मिल रही है। तो इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि हमारे गायक जो है अगर ये यकीन और इस बात पर चले कि हम फिरका वाराना बरादरी को बहाल रखेंगे, हम जज्बात की सियासत नहीं करेंगे,
تو یہ دونوں طرف سے جو ہے وہ پھر اس کا رد عمل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میرے یہ بھائی جن قانون کے ذریعے ان کو مفاد ملنا تھا وہ قانون یہاں پر نہیں سامنے آ رہے ہیں. اگرچہ آپ نے 62 چیئرمین ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ان لوگوں کے لیے مغل روڈ کا تحفہ دیا ہے, اس میں فروغ دیا ہے, یہاں کے کالج کی بلڈنگ, یہاں کے اسٹیڈیم, یہاں کی باقی ساری چیزیں آپ نے ان کو بڑی ساری حیثیتوں میں دیکھا ہے الطاف صاحب کو یہاں. اور مجھے امید ہے کہ جب آپ اپنے نمائندے شاہ محمد تانترے کو کامیاب بنا کر اسمبلی میں بھیجیں گے تو انہوں نے ان کے عزت کے مطابق ان کو عہدہ دیا جائے گا. پوچھو دیا تھا ان کی زمین کو آپ کو اتنے سال حکومت کرتے رہے. جب الطاف صاحب اور اس کے لوگ پرائم منسٹر سے ملے, ہوم منسٹر سے ملے, ہم نے ان سے کہا آپ جو یہ قانون جسراج کے ساتھ کہہ رہے تھے یہ سلیکٹو کیوں لا رہے ہو, جس سے یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو وہ قانون نہیں لگاتے ہو, جن سے فائدہ نہ ہو وہ قانون لگاتے ہو. تو ہم نے گجروں کے بارے میں وہ جو فارسٹ ایکٹ تھا, فارسٹ ایکٹ کا نفاذ الطاف صاحب کی وجہ سے جموں کشمیر میں نافذ ہوا. ابھی میں اپنے لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں, ابھی جو یہاں کی بیوروکریسی ہے وہ اس کا فائدہ آپ تک نہیں پہنچانے دیتی. ہمیں اس بات کا احساس ہے, آج رات ہے, کل صبح بھی آپ لوگوں کے حقوق ہم دلوائیں گے, اس کا میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں. ایک افواہ ڈالی جا رہی ہے کہ اپنی پارٹی کے لوگ یہاں پہ نہیں ہیں, ان کو کوئی زمین پہ ان کا کوئی ورکر نہیں ہے. تو بخاری صاحب, میں منڈی کی بات کروں یا پنچ کی بات کروں, آپ کے پہلے 2 ٹور بنے وہ ملتوی ہو گئے, اور اس وقت ہمارے جو لوگ ہیں منڈی, لورنس صاحب جہاں سے بھی یہ لوگ نکلے ہیں, تمام نوجوان جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں, کیونکہ ستمبر کے بعد اپریل تک جو ہے وہ 6 ماہ کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. لگ بھگ 70% 80% لوگ باہر چلے گئے ہیں. اس کے بعد میں یہ جو یہاں پر عوام کا ہجوم آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جس طرح سے آپ ہر دل عزیز لیڈر ہیں, جس طرح سے آپ ایماندار لیڈر ہیں, اس سے باقی جتنے بھی پارٹی ہیں, چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو, پی ڈی پی ہو, کانگریس ہو, بی جے پی ہو, ان کی جو ہے وہ جو ان کی سازشیں ہیں وہ پھیل ہوتی جا رہی ہیں. بخاری صاحب, آپ نے جو مشن چلایا تھا ہمیں آج بھی یاد ہے, جس وقت یہاں سے 370 اور 35 کو ہٹا دیا گیا, باقی جتنے بھی پارٹیاں تھی وہ اندر جو ہے وہ بیٹھ گئی, کچھ کو نظر بند کر دیا گیا, اور کچھ ایسے لیڈر تھے جو اندر بیٹھ گئے. لیکن یہ واحد شہر دل کشمیر کا ہے جنہوں نے اس وقت بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے حق میں آ کر بات کہی تھی کہ جموں کشمیر کا حق جو ہے وہ ریاستی درجہ ہوگا, ہمیں وہ مل کر رہے گا. یہ سب بخاری صاحب کی مہربانی ہے. اور آج یہاں پر پونچھ میں آ کر قطاروں میں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو اسٹیٹ کا درجہ ملنا چاہیے. آپ ان سے پوچھیں یہ راستہ دکھایا کس نے, یہ اللہ بخاری صاحب کی مہربانی ہے. اور اس وقت جو بھاجپا یہاں پر جو ہے وہ ہمارے خلاف کام کر رہی ہے, میں ان سے ایک ہی بات کہوں گا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں, لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں. یہاں پر صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, تمہارے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. بہت بہت شکریہ. کم وقت ہے, اس وقت میں کرنے کا موقع نہیں ہے, لیکن میں جناب بخاری صاحب کی نظر کرتا ہوں, ملتو سے کی جو تیری دین کو وہ بے قرار آنکھیں کے سلام پیش کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میں ایک بات نہیں آپ سے کروں گا. سب سے بڑی بات, جس وقت ریاست کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور گورنر راج میں آفس تھا, اس کے بعد فتح صدر کا اختتام ہوا, 35A کا ہوا, تو تمام سیاسی رہنما جتنے لیڈر تھے وہ سب پابند سیاست تھے. کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ باہر اگر عوام میں بات کرے. تو اس وقت جناب بخاری صاحب کی واحد شخصیت تھی کہ جنہوں نے دلی کی سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا جا کر کہا کہ یہاں
ہم ہندوستان کے معزز شہری ہیں، ہمیں بولنے کا بھی حق دیا جائے اور ہمیں باہر نکلنے کا بھی حق دیا جائے۔ تو اس طرح اس وقت پھر مرکزی حکومت کو یہ مجبوراً لوگوں کو باہر وقفے کو پیسے باہر نکالنا پڑا اور اسے بات کر کے ان کو آگے چلانا پڑا۔ بہرحال یہ باتیں آپ سب کو پتا ہے، آپ سب میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ سارے نے سارا تصب دیتا ہے۔ الطاف صاحب نے آپ جی کو کہہ رہا کہ ایک اور لوگ ہم بڑے دور دراز تو آ کے صرف آپ جی کے خیالات سننے ہیں۔ میں سارے نے بینتی کر رہا کہ الطاف صاحب ایک نیا چہرہ ہے سارے کو، آپ جی انہوں نے گلنا ضرور سنیا نے، کوئی دو تین مدے بھی ہیں سارے انہوں نے بھی آپ جی کل کرن گے سارا۔ میں اس کے سارے جڑے سارے لوگ جڑے آئے میرے جو نوجوان پوچھے ہیں انہاں سارا کا میں دھنیواد کر رہا ہوں جنہوں نے جلسے میں جا کے رونق بتائی ہے۔ میں ایک بار پھر الطاف صاحب کا ویلکم کر رہا ہوں، شکریہ۔ ان کے دسترخوان سے تو سینکڑوں بے سہارا بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بیماروں کو دوائیاں ملتی ہیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ ان کے والد محترم کا ان کا حکم تھا، چونکہ یہ اپنے باپ سے بہت ہی محبت کرتے والد گرامی سے جن کے اللہ کریم درجہ بلند فرمائے، انہوں نے ان کو کہا تھا کہ الطاف صاحب عوام کی خدمت کے لیے سیاست میں جائیں اور صرف ایک مقصد رکھو، صرف ایک مقصد کہ آپ نے پرخلوص اور بے لوث خدمت کرنی عوام کی، اور یہی مسئلہ ہمارے غریبوں کے کارواں کا بھی ہے۔ آپ کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج ریاست جموں و کشمیر کے لوگ اس جو ان کے سروں پہ ان کے دماغ میں ڈالا جا رہا تھا کہ یہ کسی جماعت کی بھیٹی میں آج اس کو اگاڑ دو، آج سچائی آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ تو خدمت کا ایک جذبہ لے کے چلے ہیں۔ آپ نے یہ عوامی پنچ نے دکھا دیا ہے کہ سید الطاف بخاری صاحب کی قیادت پہ عوامی پنچ کو پورا اعتماد ہے، اور ہمارا جو کارواں ہے غریبوں کا، جس کا ہم پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ پنچ میں یہ جو غریبوں کا کارواں، اس پہ اللہ اپنے کرم کا سایہ عطا کرے۔ اس کے اندر جو لوگ جڑے ہیں ان کو محبتیں عطا فرمائے، اتفاق عطا فرمائے، بھائی چارہ عطا فرمائے، مذہبی رواداری عطا فرمائے، امیدوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرمائے۔ یہی تو ہم نے پہلے کیا ہے، 2 سال میں یہ دکھا دیا۔ کہیں بھی پنچ کا کوئی ہندو، مسلم، سکھ، کوئی گجر، کشمیری، راجپوت یہ انگلی شام تانترے پر نہیں اٹھا سکتا ہے کہ میں نے کہیں ڈسکرمنیشن کی۔ میں نے سب کو ایک آنکھ سے دیکھا ہے۔ یہ محبتوں کا ہی تھا۔ جب میرے ساتھی کل جا رہے تھے علاقوں میں، یہ سرجن سنگھ جی جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ اپنی پارٹی کے، یا خاکی صاحب، محترم بلال صاحب جو بھی بڑے تھے ہمارے، تو یاسر گنئی صاحب، تو اب ان سے پوچھیں علاقوں میں لوگ کہہ رہے تھے بھائی شام تانترے کام کیے ہیں، ہم کیوں نہیں آئیں گے جلسے میں؟ ہمیں تو بس ان کا پتہ چلنا چاہیے۔ ان لوگوں کی محبتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس تو کچھ نہیں، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں بار اللہ ان کے دونوں جہانوں کو کامیاب کر دے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کارواں کے تحت رہ کر ہم اپنی پنچ کی ترقی کے لیے بہت زیادہ کام کریں گے، اور عوام کی محبت جو میرے ساتھ اس کو توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک تعارفی دورہ ہے بیسیکلی پارٹی کے گٹھن کے بعد۔ پچھلے سال تو کووڈ میں پھنسے رہے، پھر اس سال 1-2 بار ڈیسائیڈ کیا، فائنلی آج آئے۔ ہم نے کہا پنچ کے عوام نے ہمیں ہمیشہ محبت دیا ہے، آج ان کو یہ تو بتائیں یہ پارٹی کیوں بنی اور اس کے پیچھے مقاصد کیا کار فرما ہیں، اور ان کو ایشور کرنے کے لیے کہ جو 370 اور 35A ہم سے ہٹایا گیا ہے، ہماری ریاست کو جو ڈاؤن گریڈ کیا گیا ہے، اس کی حصولی کا روڈ میپ کیا ہے اپنی پارٹی کا، اسی سلسلے میں آج ہم یہاں ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے یہ سرکار کو سوچنا چاہیے، کیا یہ کسی میڈیکل بیسس پہ لوگوں کو بند کر رہی ہے یا کوئی اور سازش ہے کہ یہاں بچے ان پڑھ ہی رہیں؟ ہم سب جموں کشمیر کے واسی ہیں، اگر کچھ ملتا ہے لینا چاہیے۔ اس میں دیکھیے کہتے ہیں نا اگر کچھ دیتے ہیں تو لینا چاہیے۔ سر جموں کہ میں تو بڑا صاف گو آدمی ہوں، میں تو بالکل کلیئرلی کہتا ہوں کوئی کہاں ڈیولپمنٹ، کون سی ڈیولپمنٹ؟ آپ لوگ میڈیا والے آپ بتاؤ، آپ نے دیکھی ہوگی، اگر عکس بند کہیں کی ہے ہمیں بھی دکھاؤ۔ تو یہ وعدہ ہی نہیں کرتے ہیں ہم، یہ کمٹمنٹ ہے، دس ول بی اے کمٹمنٹ، دس ول بی اے پارٹ آف آور ایجنڈا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے جس وقت پارٹی کا گٹھن ہوا ہم نے 3 چیزیں کور ایجنڈا میں رکھی تھی۔ وہ یہ تھا کہ ہم جب تک 370 اور 35A واپس آئے گا تب تک ہم ایک سیفٹی ویلو لائیں گے۔ ہم نے لایا، نوکریاں سب بچوں کے لیے ریزرو کروائی، ہم نے زمینوں کا تحفظ کیا، ایک ووٹ لوگوں سے نہیں لیا کہ کوئی ووٹ تو نہیں لیا نا، ہم نے اسٹیٹ ہوڈ کا کہا ہے۔ اسی طرح ہم پانی، بجلی، ہیلتھ سیکٹر، ایجوکیشن۔ آپ یہ کہتے ہیں ابھی شرم کی بات ہے، ابھی تو 70% جو ہمارے گرلز اسکول ہیں ان میں
टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं है, और ये लोग कहते हैं हमने 70 साल में बहुत कुछ किया। देखिए, दहशतगर्दी बढ़ने का सीधा सा ताल्लुक इससे है, जब डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों के नहीं हों तो लोग किसके पास जाएंगे। लोग एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि तालमेल बनता है सरकार और लोगों में, वहाँ से लोगों को जो छोटी बड़ी मुश्किलात होती हैं उनका अजाला होता है। लेकिन अफसरशाही है, इनको पता है हमारा टेन्योर 2 साल के बाद ट्रांसफ़र होना है, इनको क्या ज़रूरत है। जो पार्टी लगातार कहती है कि पाकिस्तान से बात करो, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। देखिए, मैं तो मेरा मानना है अपने नौजवानों से बात करो, और बाकी वो भारत सरकार का काम है, किसके साथ उनको लगता है, उनको अगर लगता है पाकिस्तान से बात करनी है, ये तो हमारा फॉरेन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, किससे भी बात करनी है वो तो उनको मालूम है। हम तो कहेंगे हमारे बच्चों से बात करो, इनके मसले देखो, मसाइल देखो, इनको रोज़गार दे दो। जो हमारे रोज़ आप देखते हैं प्रदर्शन हो रहे हैं, जम्मू में रोज़ प्रदर्शन हो रहे हैं SIs के, और एज रिलैक्स करनी है यार, कौन सी बात है। ये तो 6 घंटे में हम लोग करें, दरबार मूव बंद करा, क्यों किया। जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान एक ब्रिज था, इमोशनल अटैचमेंट थी, क्या फ़ायदा। कहते हैं जी 200 करोड़ रुपए बचा। अरे ये बताओ TADA कितना देते हो इन अफसरों को, आप क्लर्कों को मूव करने के लिए, क्योंकि फाइलें आधी वहाँ आधी यहाँ। जो महंगाई और बेरोजगारी जो है बहुत बड़ा मसला है पे बोले, मुझे लगता है उतना ही अच्छा है। लेकिन बात यह है कि आप देखिए डीजल पेट्रोल कीमतें कहाँ पहुँची हैं, गैस सिलेंडर की कीमत देखिए कहाँ पहुँची है, और ये टस से मस नहीं हो रहे हैं, रोज़ नया लारा दे रहे हैं। अब आज नया लारा है, नई रिजर्वेशन, ये तो लगता है भाजपा खाली लारे लोगों को दे रही है, करना इन्होंने कुछ नहीं है 3 साल में। पता नहीं, यहाँ लोगों को कह रहे हैं देखो डेवलपमेंट, वो है कहाँ। या तो हमारी आंखों में रोशनी अब ख़त्म हो गई है, जम्मू कश्मीर के लोगों को रो के, क्यों 70 साल से हम रो ही रहे हैं। वरना अगर है डेवलपमेंट हमें भी नज़र आनी चाहिए, आपको तो नज़र आनी है, आपकी तो यू आर द थर्ड आई, तो आपको तो ज़्यादा नज़र आनी चाहिए। सर, आपको बी टीम क्यों कहा जाता है बीजेपी? देखिए, जब भी कोई मजबूत प्लेयर फील्ड में आता है, विरोधी उसको कुछ न कुछ पुकारते हैं। कभी हमें A टीम कहा जाएगा, कभी B टीम कहा जाएगा, कभी हमें जो कहेंगे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें पता है हम लोगों के दिल की आवाज़ है, वही बोलते हैं जो लोग चाहते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इनको दिखाएंगे कि यहाँ अगर कल किसी पार्टी का है वो अपनी पार्टी का है। क्यों भाजपा तबाही आप देखते हैं 3 साल में, हमने देखा क्या किया इन्होंने रियासत का। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने 40 साल उनकी हुकूमत देखी, कांग्रेस 20 साल उनकी हुकूमत, PDP की भी देखी। आप 4 लीडर हैं, इन सब को हमने देखा है, सब फील्ड। 2008 में कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू और कश्मीरियों का क्या हाल करवाया आपस में। 2010 में हमने उमर साहब की हुकूमत में देखा कितने लोग मार गए। 2016 में महबूबा जी की। तो क्या आप घिसे पिटे लोगों को हिलाना, एक आम आदमी को लाओ ना, नया चेहरा लाओ ना सामने, नई पार्टी लाओ ना सामने।